ناظرین، پروگرام معیشت اور سیاست میں ایک بار پھر ویلکم. ہم یہ پروگرام اسلام آباد سے بھی کرتے ہیں. یہ پروگرام ہمارا یہاں لاہور سے ہو رہا ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ملک کے جو مسائل ہیں ہمارے عوام کے، ان مسائل سے آگاہ کیا جائے اور اس کے حل کے لیے کچھ تدبیر دی جائے اور کچھ رائے لی جائے. ہمارے آج کے اس پروگرام میں جناب ضیاء حیدر رضوی صاحب، جو منسٹر بھی رہے ہیں، سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں اور ٹیکس بار کے پیٹرن ان چیف، اور تجربہ رکھتے ہیں، وسیع تجربہ سیاسی اور معیشت کے حوالے سے ان کا، کیونکہ فائنانس منسٹر رہے ہیں، فائنانس کے حوالے سے بھی ان کی. ہمارے دوسرے مہمان جناب فیصل اقبال صاحب، یہ انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے کمیٹی، جو ناردرن کمیٹی کے چیئرمین ہیں، اور یہ بھی ٹیکس کے معاملات پہ گہری نظر رکھتے ہیں. انہوں نے بھی لا کی تعلیم بھی حاصل کی ہے، پروفیشنلی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے اور بڑا وسیع تجربہ ہے. تو ہم ان سے آج کی جو ہمارے مسائل ہیں، ہمارے جو ملک کی ترقی کے لیے کوئی پروپوزل دے سکتے ہیں، اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ رابطہ. تو میں پروگرام کا آغاز کرتا ہوں جناب رضوی صاحب سے. رضوی صاحب، ہمارے مسائل بے انتہا مسائل. اس ملک میں جہاں بہت سارے شعبوں میں بہتری ہوئی اور ترقی ہوئی ہے، وہاں ایک کنفیوژن کی فضا بھی ہمیشہ رہی ہے، پولیٹیکل سائڈ پہ بھی اور اکنامک سائڈ پہ بھی. اور اکنامک سائڈ کے حوالے سے اور پولیٹیکل سائڈ کے حوالے سے جو دونوں ہمارے ادارے جو سب سے اہم ہو سکتے ہیں، وہ ہماری پارلیمنٹ اور ہماری جوڈیشری اور پھر ایگزیکٹو، تینوں ادارے ظاہر ہے ہر کسی کی اہمیت ہے. تو یہاں میں آپ سے، کیونکہ آپ کا تعلق سیاست سے بھی رہا ہے، آپ منسٹر بھی رہے اور فیملی وائز بھی اور ادروائز آپ کا وکلاء حضرات کی قیادت بھی کرتے رہے ہیں مختلف اس میں، اور پریکٹس بھی کرتے ہیں. تو جوڈیشل سسٹم میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ججز کی اپائنٹمنٹ کے حوالے سے، اور یہ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جوڈیشری کا ایکٹیو ہونا اور جوڈیشری کا بہتر انداز میں چلنا جو ہے، وہ معاشرے کی ترقی کا ضامن ہوتا ہے ہمیشہ سے. یہ جب تک انصاف بہتر طور پہ نہ ہو، انصاف کا نظام بہتر نہ ہو، تو ملک میں کنفیوژن رہتا ہے. اس کنفیوژن کو کلیئر کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ اچھی بہتر جوڈیشری ہونی چاہیے. تو موجودہ جو جوڈیشری ہے، آپ کیا اس سے مطمئن ہیں جوڈیشل اپائنٹمنٹ کے حوالے سے، اور کیا بہتر پروپوزل دینا چاہیں گے کہ اس کو کس طرح سے مزید بہتر کیا جا سکتا ہے؟ بہتر پروپوزل تو میں تو صرف پاسٹ کا آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اسی کو پیش نظر رکھ کے آگے چلیں. کہ سسٹم یہ تھا کہ جب میرے فادر 1959-60 میں جج ہائی کورٹ ویسٹ پاکستان ہوئے، تو وہاں پر خیر اس وقت تو صرف 1-2 لوگوں کو، جو سینئر ججز، سینئر لوئرز ہوتے تھے، ان کو ریکویسٹ کی جاتی تھی سب سے پہلے. اور یہ جو اب یہاں پر تھوڑا سا یہ 25-30 سال میں پچھلے میں سسٹم ہو گیا ہے کہ ہر پارٹی اپنے بندوں کو لانے کی کوشش کرتی ہے، جب پولیٹیکل سیٹ اپ، جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں. تو ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ پروفیشنلزم از اے سیپریٹ سبجیکٹ، اور اس کے لیے آپ کو ایسے ہی بندے لینے چاہیے جو کہ پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں. یہی اے جی آفس کی اپوائنٹمنٹس میں ہے، یہی پروسیکیوٹر جنرل کی آفس میں ہے. پورے لیگل سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے میرا یہ گزارش ہوگی کہ جس طرح آپ دیکھیں 4-5 باری وہ لسٹ جا چکی ہے اور آج آ رہی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اوپر جوڈیشل کاؤنسل ہے سمجھتی ہے کہ ان میں ایبل لائرز نہیں ہیں، سم ریزنز ہیں. تو یہ اس چیزوں کو اوائڈ کرنے کے لیے ان کو پہلے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو لیڈنگ لائرز ہوتے ہیں، وہ تو آپ کو ہائی کورٹ کے روسٹر سے پتہ لگ جائے گا کون لیڈنگ لائرز ہیں، کہ اس کے ان لوگوں کو پہلے ان کو کوشش کرنی چاہیے. وہ ٹھیک ہے، بہت سے سینئر جو لوگ جو ہیں وہ ہونا نہیں چاہیں گے، جیسے کہ میں نے 94 میں ان کو ریکویسٹ کی تھی کہ نہیں میں نہیں، کیونکہ ہر آدمی کی اپنی اپنی وہ ہوتی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں اس سسٹم کو پارٹی سسٹم کی بجائے میرٹ سسٹم پہ لانا چاہیے، اینڈ ناٹ اونلی دا ججز، اور بھی چیزوں میں، ساری چیزوں میں، کیونکہ ہر ادارے میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کا سیکشن ضرور رہنا چاہیے ججز آف دی ہائی کورٹ کے لیے بھی. ججز بھی، اور ججز آر آلسو پارٹ آف اس. میرا مطلب یہ ہے کہ آپ جو اکاؤنٹیبلٹی جو ہے
اس کا جو سسٹم ہے اس کو ذرا اور کاربند کیا جائے تاکہ وہ لوگ بھی بیہیو کریں. کیونکہ دیکھیں پرابلم یہ ہو جاتی ہے جو ججز ہو جائیں یا جو سی ایس پی افسر ہو جائیں یا کسی عہدے پہ ٹرائبونلز کے چیئرمین ہو جائیں یا ممبر ہو جائیں, ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی اور کوئی پوچھ نہیں ہوتی, اور خاص کر ٹیکس سائڈ میں تو بالکل ہی نہیں ہے کیونکہ وہ کسی کے نیچے ہے ہی نہیں. تو وہ اس لیے وہاں کوئی سپروائزری جج ہونا چاہیے جج ہونا چاہیے ہائی کورٹ کے انڈر میں دیا جائے یا سپریم کورٹ کے انڈر میں جو. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کا فیکٹر جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے فار آل دیز آفٹر اپوائنٹمنٹس. جی خالد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آپ کا یہ جو موجودہ ایف بی آر کی پالیسیز ہیں مختلف, لیٹسٹ بجٹری پالیسی آئی, اس کے متعلق آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بیسیکلی سر اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو ہم مختلف پروگراموں میں کہتے بھی رہے اور آج بھی کہہ رہے ہیں, ان پالیسیز میں سر کوئی ایک سمجھ لیں کہ لائن آف ایکشن مسنگ ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ایک پالیسی بناتے ہیں, اس کو 6 مہینے 4 مہینے ٹرائل سے گزارتے ہیں اور اس کے بعد اس کو چینج کر دیتے ہیں. جبکہ پالیسیز جو ہیں وہ جو تھنک ٹینک اس پالیسیز کو بنا رہا ہے اس کو پہلے اس ٹرائل سے گزارنا چاہیے بیفور امپلیمنٹنگ دیم اور بیفور ان کو پیپر پہ انک کیا جائے. ان کو پہلے سوچ سمجھ کے بنانا چاہیے اور اس کے بعد اس کے جو ہے نا ان کو ختم نہیں کرنا چاہیے. اسٹیک ہولڈر سے بیک گراؤنڈ لینا, وہ بار ایسوسیشنز ہیں, چیمبرز ہیں, بزنس مین, بزنس ٹریڈنگ. اس کے علاوہ دیکھیں نا سر, بیسیکلی ایف بی آر میں جو ایک تھنک ٹینک بیٹھا ہوا ہے اس کو کم از کم ایک روڈ میپ تو پتہ ہونا چاہیے, کم از کم ایک گورنمنٹ کا روڈ میپ کلیئر ہونا چاہیے 4 سال کا, کہ انہوں نے 4 سال میں اپنے روڈ میپ میں کیا کرنا ہے. اب مثلا میں ابھی جو پالیسیز یہ لے کے آ رہے ہیں, آڈٹ پالیسی کو ہم لے لیتے ہیں 2016, 17, 18 یہ تینوں پالیسیز ہائی کورٹ میں چیلنج ہوئی, ان پہ ججمنٹس آئیں اور ججمنٹس کے بعد ان کی تمام حیت ہی بدل گئی. مطلب اس میں یہاں تک بات ہوئی کہ جو پیرامیٹرز ہیں وہ بھی کورٹ نے جا کے ڈیسائیڈ کیے. جیسے اب یہ کرنٹ پالیسی آئی ہے 2019 میں, اس میں وہ ایک لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ کو ریفر کر رہے ہیں کہ جی جو پیرامیٹرک سلیکشن کے جو پیرامیٹرز تھے جو وہاں پہ طے ہوئے تھے وہ ایف بی آر کو فالو کرنے چاہیے. اس کا کیا مطلب ہے کہ ادارہ ایز اے باڈی فال نہیں ہے, ادارہ جو اس میں کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جو اس کو چلا سکیں یا جو اس کو ایک سمت دے سکیں. پھر دوسری بات ہے سر, جو لوگ یہ پالیسیز بنا رہے ہیں وہ لوگ پراپرلی ٹرینڈ فار دیز پالیسیز نہیں ہیں. فار ایگزامپل اب ہم بات جب کرتے ہیں ایف بی آر کی, ایف بی آر میں 95% سی ایس پی کلاس آ رہی ہے جو جن لوگوں کا شاید آڈٹ اور اکاؤنٹ سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جو سب سے بڑی ڈبیکل ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس نہ کوالیفائڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں, نہ کوئی اچھے وکیل ہیں. آپ اس کا مثال لے لیں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کا, ایک بڑا فعال ادارہ ہے. وہاں پہ آپ کو جب لاء ڈپارٹمنٹ میں آپ جاتے ہیں تو بیرسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, آڈٹ ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بیٹھے ہیں, انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بیٹھے ہیں. اب ان لوگوں کو ڈسیو کرنا یا ان لوگوں سے کوئی غلط فیصلہ لینا ناممکن ہے. وہ لوگ آپ دیکھ لیں کہ ایک عرصے سے ایس سی سی پی کا کوئی آپ کو اسکیم یا اسکینڈل یا سوائے ظفر اجازی صاحب والا جو لیٹسٹ آیا, اس کے علاوہ آپ کو ایس سی سی پی میں ابھی تک کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی. جبکہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی میں مثال ایسے ہی دیتا ہوں, ایک ڈاکٹر کو ہم کیا کرتے ہیں یہاں لاگے سی ایس پی کلاس سے اس کو ٹیکسیشن آفیسر لگا دیتے ہیں. میں ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں, مجھے شیخ زاید ہاسپٹل میں 6 ماہ کی ٹریننگ دی جائے یا 2 سال کی ٹریننگ دی جائے اور مجھے کہا جائے اب تم سرجن بھی ہو, تو میں جو سرجری کروں گا وہی حال ایف بی آر کا یہ سی ایس پی کلاس کا رہی ہے. جو جاتے ہیں سی ایس پی افسران ویسے تو ٹیکس اکیڈمیز ہیں, وہاں ٹریننگ لیتے ہیں, not properly trained ہے تو for FBR. They are not, sir. نہیں, وہ اکیڈمی کا آپ کیا امپیکٹ سر اکیڈمی کا امپیکٹ دیکھیں, بیک گراؤنڈ میں ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں, میں ایک وکیل ہوں, میں ایک ریگریس پروسیس سے گزر کے ایک وکیل بنتا ہوں, میں ایک ریگریس پروسیس سے گزر کے اکاؤنٹس اینڈ آڈٹ میں ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنتا ہوں. جب میں آڈٹ کی بات کرتا ہوں, آڈٹ پالیسی یہ میرے ہاتھ میں ہے, ٹھیک ہے,
آڈٹ پالیسی آپ جیسی مرضی بنا لیں، اس کو اگر امپلیمنٹ کرنے والا بندہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ آڈٹ پالیسی نہیں چل جانتا سکتی، ہی نہیں تو کیا کرے گا. وہ کیا کرے گا. اب ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو اگر آپ ایف بی آر میں بٹھائیں گے آڈٹ کی سلاٹ پہ، جو ایف بی آر کا ملازم ہوگا، میں انڈیپینڈنٹ جو آؤٹ سائڈر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرمز کو یہ لے رہے ہیں، میں اس کے خلاف ہوں، کیونکہ ان کے اپنے سٹیکس ہوتے ہیں. بیسیکلی دے نیڈ ٹو ریکروٹ پیپل who are well trained in audit and law as their employees، جو وہاں بیٹھ کے باقاعدہ اس ادارے کو فعال بنائیں. وہ تو کر کے دیکھ لیا نا کہ ایف بی آر کا چیئرمین چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکے. وہ ہے آؤٹ سائڈر تھا نا، he was not part of یہی FBR. میں بھی اسی لیے میں کہہ رہا ہوں یہی کہ وہ بات نہیں کر ہوا رہا ہوں کامیاب. کہ آپ جب جاتے ہیں نا ایس سی سی پی میں، ایک بندہ پہلے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہوتا ہے، جی ہاں، وہ وہ اس کے بعد اس کو 6 سال اسسٹنٹ ڈائریکٹر رکھنے کے بعد وہ سوچتے ہیں کہ اس کو ڈپٹی ڈائریکٹر کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس کی پرفارمنس میئرمنٹ ہوتی ہے. یہاں پہ ایک افسر بھرتی ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کی پرفارمنس میئر کرنے کا والا سر والی بات، اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہی کوئی نہیں ہے. وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، اس کی کیا پرفارمنس ہے، کوئی بھی آدمی اس کو دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں، 70 نہیں 80% کیسز میں ہمارا جو ٹیکسیشن افسر فیصلہ کرتا ہے وہ ٹریبونل تک چلتا ہی نہیں. ادھر اسے سی آئی آر اپیل ناک ڈاؤن کر دیتا ہے، یا اسے جا کے انکم ٹیکس ٹریبونل میں ناک ڈاؤن کا سامنا ہوتا ہے، یا پھر اوپر جا کے ٹھیک، یا اوپر جا سپریم کورٹ کے. میں. اب مجھے بتائیں اس افسر کو جس کے جو اس نے فیصلہ کیا اور بجٹ میں ڈال دیا یہ رقم میں نے کلیکٹ کرنی ہے، جب اس کا فیصلہ واپس ہوتا ہے اس کو پوچھنے والا کون آدمی ہے؟ اس کا آڈٹ ہونا چاہیے. اس کا آڈٹ ہونا جی، چاہیے. میں ذرا دوبارہ پھر عزیز صاحب کے پاس. عزیز صاحب، یہ اب انٹرنیشنلی کرونا کی وجہ سے اور ادروائز یہ جنگی صورتحال کہیں نظر آ رہی ہے انٹرنیشنل لیول پہ چائنا اور انڈیا کے حوالے سے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کی اکانومی میں پاکستان کا کیا پوزیشن رہے گی؟ کوئی اس پہ دیکھیے، یہ جو بیماری ہے اس کا افیکٹ تو ہر جگہ ہی آیا ہے. جی جی، گلوبلائز ہے نیچرلی اس کا جو ہے، اور اسی وجہ سے آج کل جو ہے اکانومی کافی سفر کی ہے. لیکن اب اس میں ایک موقع اور پاکستان کو بھی ملا ہے، کیونکہ پاکستان دوسرے ملکوں سے پہلے اللہ کے کرم سے مہربانی سے ہم اتنے زیادہ ریکور کر گئے. تو اس لیے اب ان کا موقع ہے کہ یہ اپنی سیلز باہر بڑھائیں اور لوگوں سے ملیں. لیکن ایک اور پرابلم یہ ہوگی ہے کہ یہاں پر جو آفیسرز یہ ان کو لک آفٹر کرتے ہیں یا ان پہ چیک ہیں، ان کو وائٹ کالر کرائم کا کوئی نالج ہی نہیں ہے. جیسے وہاں بھی وہی اسپیشلائزیشن کی بات جو خواجہ صاحب نے کی ہے، نیب ہے، جس طرح یہ ہے وہاں پر جو ہے. اب ہائی کورٹ نے آئی آنر دا چیف جسٹس پنجاب ہائی کورٹ، اس نے کمرشل کورٹ کا جو کانسیپٹ کیا، دیٹ از ویری گڈ. لیکن اسی طرح اگر وہ اس جوڈیشل اکیڈمی میں ایک اس قسم کا نیب چیئرمین سے بات کر کے اور لوگوں سے بات کر کے افسروں کو وائٹ کالر کرائم کا بھی وہ دیں، کیونکہ یہ لوگ کرائم بنا لیتے ہیں ایسٹیمیٹس پہ کہ جی اس پراپرٹی کی قیمت اتنی ہوگی، نہیں ہماری نظر میں اتنی ہوگی، اور وہ کورٹ میں جا کے کبھی اس کو اسٹیبلش کرنا مشکل ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ ٹریننگ، جس طرح میں نے آپ سے کہا، ٹریننگ، اکاؤنٹیبلٹی اینڈ دا ڈائریکشن آف دا پالیسی، یہی تینوں چیزیں ہمارے یہاں لیکنگ ہو رہی ہیں. اس وجہ سے ہماری سیلز ہر چیز جو ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہے. جی جی، ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، وقفے کے بعد پھر حاضر. تھینک یو. ویلکم ناظرین، ایک بار پھر پروگرام سیاست اور معیشت پہ خطام تھی. ہم دوبارہ جاتے ہیں جناب رضی صاحب کے پاس. رضی صاحب، یہ میں آپ سے یہی کہہ رہا تھا کہ انٹرنیشنلی کیا ایفیکٹس ہو سکتے ہیں اور پاکستان اس کو کس طرح سے امپروو کر سکتا ہے؟ پاکستان کو افیکٹ تو ہوا ہے، ایک تو ڈالر اتنا اوپر چلا گیا، پاؤنڈ اتنا اوپر، ڈالر تو اس سے پہلے ہی جا رہا تھا، نہیں وہ اسٹارٹ ہو گیا تھا. مطلب یہ سارا امپیکٹ جو ہے وہ لون کے ریٹرن اور اس پہ بھی آتا ہے. تو ان کو خیر ایک تو عمران صاحب نے اچھی پالیسی میں کیا کہ امپورٹس کچھ کم کیے ہیں، ورنہ تو ورچولی ہر چیز امپورٹ ہو رہی تھی. اور دوسرا یہ جو انہوں نے چائنا سے وہ کیا ہے نا، اس سے جو لوکل مینوفیکچررز ہیں ان کی چیزیں بکنی شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ اب چائنا سے یہ ایگریمنٹ ہو گیا
کہ جو آئٹم آئے گا وہاں پر یہ لوگوں نے کیا کیا تھا، ہماری کمپنیوں نے وہاں پر ایک کمپنی اپنی بنا لی تھی، چائنا سے مال اٹھاتے تھے، پھر اس کو اپنی قیمت پہ انوائس کرتے تھے اور یہاں پر وہ سستی چیزیں لاتے تھے، تو اس لیے لوکل مینوفیکچر بہت. تو اب اس گورنمنٹ نے یہ کیا ہے کہ آپ کو یو ہیو ٹو ڈکلیئر جو گورنمنٹ کی ریٹ ہے وہاں پہ، تو اس سے لوکل مینوفیکچررز کو بہتری ہوئی ہے. ہمارے کافی کلائنٹ ہیں اینڈ دے فیل ویری پراؤڈ کہ جی اب وہ ڈالر بھی ایک تو مہنگا ہوا، ایک یہ سے ہوا، تو اس لیے ان کو اپنی ایکسپورٹس جو ہیں نا، اب دیکھیں ملک جو ہیں جو آج کل خاص کر ڈاؤن ہیں، ان کی طرف ان کو ایکسپورٹ کی طرف کرنا چاہیے. اصل اس وقت ہمارے قریب جو ہیں اور یہ حلال گوشت اور ان چیزوں کو جو آگے چیزیں لانے کے لیے، اور ان کو ایران کے ساتھ بھی کرنی چاہیے، ایران یا باقی مسلم کنٹریز باقی جتنے ساتھ مسلم ہیں، کنٹریز کے ساتھ. قطر کیونکہ ایک جو ٹرمپ صاحب نے بات کی ہے کہ ایک پیدا کر دی ہے مسلم اور نان مسلم کا وہ ایشو کھڑا کر دیا، تو اس لیے اس انڈیا کا میں بھی اس کا امپیکٹ تو اس مودی لیے نے کر دیا. ان لوگوں کو فائدہ اس میں یہ لے سکتے ہیں کہ ابھی اپنی مسلم کنٹریز کو اپروچ کریں، اور ایک وہ پیکج بھی بن رہا ہے کہ چائنا، ایران، پاکستان اور افغانستان یہ سارے مل رہے ہیں، تو ان کو اپنی ایکسپورٹس کو بھی پاکستان جو ہے ان لوگوں میں سب جن سے کے ساتھ الائنس ہو رہا ہے ڈیولپ یا اس کو ڈیولپ اور ان کی جو اپنا آئی ٹی میں بھی اور ہر چیز میں ہم ان لوگوں سے بہت آگے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو ایکسپورٹس شروع کریں زیادہ. جی خالد صاحب، آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ کہ دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ سر کرونا کا جو فیز ہے نا وہ ورلڈ اوور جو ہے کچھ کنٹریز میں ابھی اوور ہوا ہے، باقی میں کافی زیادہ ابھی بھی پرابلم ایگزسٹ کرتی وہ ہے. کہتے ہیں کہ سیکنڈ ویو بھی آ سکتی ہے، اور اب دیکھیں سر، اللہ سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز پاکستان کے پرسپیکٹو میں یہ ہے کہ اٹ از کوائٹ کنٹرولڈ اوور ہیئر ناؤ، ناٹ سو مچ بٹ اللہ کرے کوائٹ کنٹرولڈ. اللہ کا بہتری شکر کرے. ہے. اب سر بیسیکلی ہمیں فوکس کرنا ہے ان انڈسٹریز کو جن انڈسٹریز کا استعمال کرتے ہوئے ہم باہر کی ملکوں میں اپنا ایکسپورٹس بڑھا سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو ریسنٹ جو ڈیولپمنٹ بتاتا ہوں، میرے کچھ کلائنٹس بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، کزن بھی ہیں، انہوں نے دوائیاں ایکسپورٹ کرنی شروع کی ہے افریقہ میں. افریقہ از اے ویری رچ اینڈ فرٹائل مارکیٹ فار میڈیسن ایکسپورٹ نا، جو پہلے پاکستان میں نہیں تھی. فار ایگزامپل ان میں سے 3 کیٹیگریز ہیں دوائیوں میں. ایک اے کیٹیگری ہے جس میں لائف سیونگ ڈرگس آتے ہیں، جس میں اسٹیرائڈز ہوتے ہیں. بی کیٹیگری ہے جس میں اینٹی بایوٹکس آتی ہیں، اور سی میں آتا ہے یہ پیراسیٹامول، گلوکوز اور یہ چیزیں. اس کے لیے آپ کو ایف ڈی اے کی اپروول کی ضرورت نہیں. سی کیٹیگری کے لیے آپ پاکستان سے پچھلے سال تقریباً $1 بلین کا گلوکوز ایکسپورٹ ہوا ہے. جو یہاں گلوکوز مختلف کمپنیاں بناتی ہیں، وہ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، یہ ساری سردیاں بنتا رہتا ہے اور سٹیک ہوتا رہتا ہے. جو ہی گرمی شروع ہوتی ہے پاکستان سمیت پوری دنیا میں اس کی کھپت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ پیٹ کی اور معدے کی جو بیماریاں چلتی ہیں اس میں یہ گلوکوز کی ڈرپس کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. اب اسی طرح میرے ایک کلائنٹ ہیں جو صرف پیناڈول اور پیراسیٹامول ایکسپورٹ کر رہے ہیں. یہاں پہ وہ چیز جو آپ کو $10 کی پوری اسٹرپ مل جاتی ہے، وہاں پہ وہ $3 سے $4 کی ایک اسٹرپ بک رہی ہے. تو بیسیکلی وی نیڈ ٹو انویسٹ آن ریسرچ. اور بڑا اچھا ہے، لاہور چیمبر میں میں نے وزٹ کیا جی، 6th فلور ہے یہاں پہ، وہ آپ کو ایکسپورٹ کے مختلف وینیوز کی ایک ریسرچ بتاتے ہیں. کم از کم شروع تو ہوا نا. جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں وہ وہاں وزٹ کرتے ہیں، اپنا کیپٹل بتاتے ہیں کہ میرے پاس اتنا سرمایہ ہے. وہ 25 لاکھ سے لے کر 25 کروڑ تک کی آپ کو فیزیبلٹی سمیڈا سے لے کے دیتے ہیں کہ اس سمیڈا کے پاس چلے جاؤ، یہ فیزیبلٹی اویلیبل ہے، آپ کام کر سکتے ہیں. اب کووڈ سچویشن کے بعد سر ہمارے پاس اس وقت جو میرے 2-3 کلائنٹس ہیں ان کے پاس یہ جو میڈیکل ایکوپمنٹس کے جیسے کپڑے ہیں، ماسک ہیں، اور جیسے آج کل کرونا کی یونیفارم کے بے تاشا PVC کوٹنگ کوٹ کا کام چل رہا ہے اس وقت. یعنی آپ سمجھے کہ اربوں روپے میں یہ پاکستان سے ایکسپورٹ ہو رہا ہے. تو بیسیکلی 2 چیزوں پہ ہمیں بڑا غور کرنا ہے. ایک، ہمیں تھوڑا سا ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس بھی اب ایکسپورٹ کرنی چاہیے، جیسے کوئی مشینری کی کوئی آئٹم. ابھی ٹرکی نے ریسنٹلی فوک لفٹرز جو ہے نا، یہ سارے جرمنی سے آتے تھے.
اب ترکی اس کے کمپٹیشن میں آ گیا, انہوں نے فوک لفٹر بنا کے ایکسپورٹ کرنے شروع کیے. ہمیں بھی ایک تو ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ میں سوچنا پڑے گا, وہ بکے گی, اور دوسرا ہمیں ان پروڈکٹ کے بارے میں ان مارکیٹس کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے, جیسے ساؤتھ افریقہ ہے, یہ وہ کنٹریز ہیں جو کہ ان ایکسپلورڈ ہیں. فار ایگزامپل آپ دیکھیں نا, جیسے میں صومالیہ کی بات کرتا ہوں, ابھی ریسنٹلی آئی واز دیئر ود اے UN کمیشن نا, انہوں نے ہمیں آڈٹ کے لیے ایک اسائنمنٹ دی تھی. سر وہاں پہ 3 ملکوں کا قبضہ ہے, بحرین کا, چائنا کا اور آسٹریلیا کا. ان تینوں نے وہاں کا سارا سونا ڈرین آؤٹ کر لیا. وہ وہاں کے لوگوں کو سونا نہیں دیتے, پیسہ دیتے ہیں. لڑائی کیا ہے کہ وہ وہاں سے گولڈ نکالتے ہیں, فار ایگزامپل $100 کا, وہ ان کی گورنمنٹ کو اس کے بدلے $10 بھی نہیں دے رہے. بیسیکلی ہمارے یہاں بھی یہ ہو رہا ہوگا, جیسے نہیں, ہمارے بلوچستان کے جو ریڈکو کا جو کیس ہے. ریڈکو کا, لیکن بات یہ ہے جو ہم اس وقت ہمارے ایکسپورٹرز فائدہ اٹھا سکتے ہیں سر, وہ یہ ہے کہ بہت ساری پروڈکٹس ایسی ہیں, خاص طور پہ فارماسوٹیکل میں, جو کہ پاکستان سے پہلے ایکسپورٹ نہیں ہوتی تھی, اب ایکسپورٹ ہونا شروع ہو گئی. اسی طرح جیسے سر نے فرمایا حلال میٹ ہے, سعودی عربیہ میں ہمارے کلائنٹس ہیں, پہلے سر یہ ہوتا تھا آپ کو ادھار دینا پڑتا 6 مہینے کا, اب وہ ایڈوانس پیسے دیتے ہیں گوشت بیچنے کے لیے. آج کل یہ سچویشن آ گئی. اگر آپ کے پاس اس کی پراپر, یہاں پہ الشہیر ایک کمپنی ہے کراچی کی, میکسیمم آرڈرز ان کے پاس. بیسیکلی ریسرچ کے ساتھ ہمیں اپنی ایکسپورٹ کو تھوڑا سا بڑھانا ہے, اس سے پہیا بھی چلے گا. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو گورنمنٹل لیول پہ ہونا چاہیے یا بزنس کمیونٹی چیمبرز, اس حوالے سے کوئی اپنے ریسرچ سر یہ پوری بنا کے کریں؟ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو ریسرچ کرتا ہے. ہمارے یہاں بھی ابھی ہے. آپ نے ٹی وی پہ ایک دیکھا ہوگا پروگرام آ رہا ہے آئیڈیا کروڑوں روپے کا, ایک آ رہا ہے روز, اس میں 4 نوجوان بیٹھتے ہیں مختلف یونیورسٹیز کے, وہ اپنا آئیڈیا دیتے ہیں اور ان کے سامنے انویسٹرز بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ان سے ان کا آئیڈیا خریدتے ہیں. ہمیں اس طرح کے جو پروگرامز ہیں, اس طرح کے پروگرام دینے چاہیے. ابھی آج کل ٹی وی پہ آ رہا ہے, میں بڑے شوق سے وہ دیکھتا ہوں, آپ بھی گوگل پہ دیکھیے گا, اس کا نام ہے آئیڈیا کروڑوں کا. وہ کیا کرتے ہیں, وہ مختلف یونیورسٹیز کے رچ جو برینز ہیں وہ آتے ہیں اپنے آئیڈیا لے کے, اور ان انویسٹرز انہیں پرچیز کرتے ہیں ان کا آئیڈیا, یا انہیں پارٹنر بناتے ہیں, اور وہ 3 یا 4 انویسٹر بیٹھے ہوتے ہیں ہر پروگرام میں. وہ بچہ بتاتا ہے کہ جی میرا یہ آئیڈیا ہے, اس سے ہم یہ چیزیں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, یا ود ان دا کنٹری ہم یہ کام کر سکتے ہیں. تو اس سے وہ جو ہے نا ایک اکانومی کا پہیا چلے گا, انشاءاللہ چلے گا. ہر دور میں یہ اس قسم کے رہے ہیں ہمارے بڑے بڑے اسکالرز, یعنی ہمارے جو ڈاکٹر عبدالقدیر یا اس لیول کے لوگ ہیں. دیکھیں نیا شفٹ کیا ہے پوری دنیا میں, اب مینیجنگ ڈائریکٹر اور CEO 40 اور 50 کے درمیان آ رہے ہیں, ینگ لوگ آ گئے. ینگ لوگ, وہ کہتے ہیں وہ ڈیسیژن میکر ہوتے ہیں, اور جو یہ ہے نا پیئرس, وہ اب بیٹھتے ہیں ایڈوائزری بورڈ میں. ہونا بھی یہ چاہیے, وہ پازیٹیو یہ ایڈوائزری بورڈ میں بیٹھ کے وہ ان ینگ CEOs کو ایڈوائز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ بھی بزرگ سینئر بیٹھے ہوئے, ان سے لیتے ہیں. یہ تو سر ہمارا ایک ایسے بہت ایسٹ ہے, وہی میں کہہ رہا ہوں. تو اس پہ ان کی بھی رائے لے لیتے ہیں. جی صاحب, آپ اس پہ کہ یہ کس طرح سے لینا چاہیے, جو ہے نا ینگ لوگ آج کل ایجوکیٹڈ اور کمپیوٹر ٹیکنالوجیز اور یہ ان کا بینیفٹ ہم لے رہے ہیں, تو ہمارے بزرگ ان کا ایک اپنا ایکسپیرینس ہے, اور ایکسپیرینس کا کوئی لیول بدل نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے بار لیول پہ, پارلیمنٹ لیول پہ یا چیمبرز لیول پہ کس طرح سے اس کو دیکھیے بینیفٹ لیا جائے؟ امریکہ کہیں بھی دیکھیں, وہاں پر تھنک ٹینکس اسی لیے کریٹ کیے جاتے ہیں کہ دے گیو ایڈوائس. اب امریکہ میں وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ یہ تھنک ٹینک گیوز یو این اوپینین کہ آپ یہ چیزیں بھی دیکھ لیں. اب ہمارے ہاں گورنمنٹ میں رننگ میں پرابلم یہ آ رہی ہے کہ یہ سوچتے نہیں ہیں, اس پہ ڈسکس نہیں کرتے اور اس کو امپلیمنٹ کر لیتے ہیں. پیچھے ریسرچ اور وہ نہیں ہے. آپ جو بھی کوئی ان کا اقدام, عمران صاحب کے اس میں پیریڈ میں یہ پرابلم ہو رہی ہے کہ وہ کر کے اس کو ریٹرن کرنا پڑتا ہے ان کو واپس. تو اس لیے تھنک ٹینک اینڈ جو اولڈر پرسن ہیں, جو جس طرح میں ہوں, جی سینئر لوگ جو گزار چکے ہیں, جو اپنے پروفیشنز میں ہیں, ان کے آپ تھنک ٹینک جو ہیں ان کو کریٹ کریں اور ان سے ایڈوائس لیں, کیونکہ
یہ جو ینگر جنریشن ہے ہمارے یہاں پاکستان میں تو بہت زیادہ ہے. جی ہاں، ایک تو ینگر جنریشن کو آپ امپلیمنٹیشن میں یہ لوگ گائیڈ کریں گے کہ آئیڈیا آنا اور چیز ہے لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنا پریکٹیکیبلٹی اور وہ چیزیں دیکھنا اور چیزیں. امپلیمنٹ جو ہے اٹ کین اونلی کم ود این ایکسپیرئنس. تو ایکسپیرئنس اینڈ جس طرح میں نے یہ نواز شریف صاحب کے کہنے پہ اس زمانے میں کریٹ کی تھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت یہ پنجاب ٹورزم، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ چیف ایگزیکٹو گورنمنٹ سے نہ ہو پبلک کا ہو، اور تاکہ اس کا اینڈ اٹ ہیز پیڈ، یعنی کہ اس زمانے میں اس کا بینیفٹ لیا گیا، بڑا پھیلا. اس کے بعد پھر وہ دوبارہ تو وہ بری حالت میں چلے گئے، لیکن اس وقت بڑا امپروو پنجاب ٹورزم وہی کانسیپٹ ہے. یہ نئی گورنمنٹ ہاں پھر دوبارہ کر رہے ہیں، دوبارہ سر والے کانسیپٹ دوبارہ کر رہے ہیں. میری پہلی کمپنی بنائی گئی تھی. جی جی دوبارہ سر وقفے کا ٹائم ہوا ہے، پھر وقفے کے لیے ناظرین دوبارہ وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. تھینک یو. جی حاجی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے جیسے رضی صاحب نے فرمایا کہ تھنک ٹینک ہونے چاہیے، اور تھنک ٹینک کو کوئی اگر کوئی یا تو یہ بار لیول پہ بنا لیا جائے، یا جیسے میں نے کہا کہ پہلے چیمبر لیول پہ وہ بنائیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ آفیشلی گورنمنٹ کو کوئی ایسا کریٹ کرنا چاہیے، جیسے انہوں نے کہا کہ اتنے ہمارے والنٹیئرز ہوں گے، مختلف سیاسی پارٹیاں اپنے والنٹیئرز بناتے ہیں، تو سیاسی پارٹیوں میں بھی کوئی ایسے ونگ ریسرچ کے رکھیں، تھنک ٹینک رکھیں، اور یہ کیا آپ پرپوز کرتے ہیں اس میں، کس طرح سے اس کو سر میں پریکٹیکلی کیا جائے؟ میں صرف اپنے تجربے کی بنیاد پہ آپ کو ایک چیز بتا سکتا ہوں سر، کہ میرے پاس وہ انڈسٹریلسٹ جن کے پاس ایک پلاننگ ڈپارٹمنٹ ہے، وہ نہ صرف فلرش کی ہے بلکہ انہوں نے ٹیک اوورس کیے اور ہاسٹائل ٹیک اوورس کیے، جی، اور اس کے بعد وہ اب لوگ بگ گنز ہیں. اور وہ جو لوگ پیچھے کون رہ گیا؟ وہ لوگ جو اپنے آپ میں بند تھے، جو اپنے آپ سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہتے تھے، ریسرچ اور جو سمجھتے تھے کہ ہماری عقل کل ہے، ہم اس کے اندر ہی بند رہیں گے. ملک بھی سر اسی طرح کی سچویشن ہے. دیکھیں اب بہت سارے لوگ مل کے بیٹھتے ہیں، بات سوچتے ہیں، سینئر لوگ بیٹھیں گے، وہ ایک اس کو کہہ لیں ایک سمت دیں گے، اور اس سمت کو امپلیمنٹ کرنے کا طریقہ بھی بتائیں گے. میں ہمیشہ ایف بی آر میں عبداللہ یوسف کی مثال دیتا ہوں. عبداللہ یوسف صاحب کا جو دور تھا سر 6 یا 7 سال کا، اس میں ایک آڈٹ نہیں ہوا، ریونیو ڈبل ٹرپل ہو گیا، اعتماد دیا انہوں نے، اور وہ اعتماد سے اس زمانے میں انہوں نے 4 لاکھ ریٹرنوں سے 1.7 ملین پھر 2.8 ملین ریٹرنز لی. انہوں نے کیا کیا، ایک گیپ جو تھا نا ٹیکسیشن افسر اور یہ جو ٹیکس پیئر ریونیو کلیکٹر اور ریونیو پیئر، اس کو برج کیا، کانفیڈنس کے ساتھ برج کیا. انہوں نے کہا جی آپ جو کہیں گے مان لیں گے، اب ریٹرن لا وہی چل رہا ہے ابھی تک، لیکن اب اس کو انداز بدل گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب جب ایسے لوگ بیٹھے ہیں آج بھی، عبداللہ یوسف صاحب ماشاءاللہ حیات ہیں، انہیں ایف بی آر کا ایک پالیسی بورڈ بننا چاہیے جس میں اس طرح کے سکسیسفل لوگ بیٹھیں. پھر اس ملک میں ریونیو کلیکشن ہوگی. ریونیو کلیکشن ہم نہیں کریں گے تو ملک نہیں چلے گا. ہمیں اب ہمارے جو ٹارگیٹس ہیں، آپ دیکھ لینا کہ ابھی 2500 ارب روپے کی ہماری قسط تھی قرضے کی جو ہم نے دینی تھی، لاسٹ ایک سال پہلے کی بات ہے. تو پورا ملک ہالٹ پہ تھا کہ جی 6000 ارب اکٹھا ہوگا تو یہ جائے گی، پھر آرمی کو پیسہ جائے گا، پھر کچھ بچے گا. لیکن جیسے کرونا بلیسنگ ان ڈسگائز آ گیا ہمارے پاس، اس میں ہمیں 2 سال کا وہ قسط کا ڈیفرل مل گیا دنیا سے. وہ ڈیفرل نہ ملتا تو اس وقت تو یہاں تک پھنسے ہوئے تھے. ہمارے پاس تو کوئی، میرا مطلب سورس ہی نہیں نا اس کو پے کرنے کا. تو یہاں پہ خرابی کیا ہے؟ صرف یہاں پہ سوچ کوئی نہیں، ریسرچ کوئی نہیں، تھنک ٹینک کوئی نہیں ہے جو ایک پالیسی کو ڈیوائز کرے. آپ دیکھیں امریکن پریزیڈنٹ، میں کر رہا ہوں 1996 سے فالو، 96 سے لے کر 2020 آ گیا، ان کا تھنک ٹینک نہیں بدلا. مختلف ان کے
صدر بنتے Consistency چلی آ رہی ہے. کبھی ایک پارٹی Policy جیتی کبھی consistency. دوسری پارٹی جیتی، لیکن پالیسیز میں کوئی فرق نہیں آیا. پالیسیز وہی ہے جو ان کا تھنک ٹینک ایڈوائز کرتا ہے، وہ ان کو ایڈوائز کرتا ہے. امپلیمنٹر ڈفرینٹ لوگ آئے، مطلب دو اسٹیٹ لاس جو ہوتا ہے اس کو بچانا ہے، وہ نہیں بچا. جی صاحب، آپ اس پہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے بات کی نا کہ وہ تھنک ٹینک، اور پھر تھنک ٹینک کو کس طرح سے کوئی اس پہ لیجسلیشن ہونا چاہیے، یا گورنمنٹ اپنی پالیسی دے کے اور سیاسی پارٹی کو بھی یہ ریکویسٹ کی جائے کہ ونگ یہ رکھیں؟ دیکھیں، تھنک ٹینک کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کا دیکھیں ان کا کوئی پیپر ورک، ان کا جو امریکہ میں جس طرح تھنک ٹینک لیا جاتا ہے، جیسا پولیٹیکل میں ان کا جو بیک، اسی نظریے کو لاتے ہوئے انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک تھنک ٹینک بنایا تھا. ابھی جب یہ ٹیک اوور کیا ہے تو ڈاکٹر عسکری کو اور لوگوں کو لے کے آئے، لیکن ان کو کوئی فیسلٹی نہیں دی ان کو بلانے کا. اس کا ایک میٹنگ کیسے ہوگی، کیا ہوگا، کوئی پی ایس رنگ کر دیتا تھا، اور وہ جو ریٹائرڈ بیوروکریٹ وہاں کے وہی ہو گئے اسلام آباد کے، وہ اکٹھے ہو جاتے تھے، تو نیچرلی اٹ فیلڈ. تو یہ اس کو دے ہیو ٹو تھنک اینڈ دے ہیو ٹو لک آفٹر دیم. آدمی جو اس ایج میں یا اس میں ہوتا ہے، دے وانٹ مور ریسپیکٹ اینڈ ڈے ٹو ڈے جو اس کے دے ڈونٹ وانٹ اے فی، دے وانٹ این ایکسپینس ٹو بی پیڈ. تو یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ جو تھنک ٹینک بناتے ہیں اس میں کہتے ہیں اپنے آپ ہی کر لو، تو وہ تو پھر لوگ نہیں کر سکتے اس کے تو ساتھ. کیسے وہاں پہنچے گا، کیا کرے گا ساری چیزیں یہ اب یہ اس لیے تھنک ٹینک تو بہت ضروری ہے. میں آئی ایگری. اب دیکھیں نا ان کا جو یہاں پر ہے ایٹیچیوڈ، وہ دے ڈونٹ ویلکم اینی ایڈوائس. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ میں 2014 میں بھی اس کا پنجاب ریونیو اتھارٹی کا منسٹر آیا تھا، اور 2018 میں بھی یہ میرے انڈر تھی. دونوں ٹائموں میں جب میں رہا، اور خاص کر 2018 میں یہ جب رحیل صدیقی صاحب جو آج کل وہ میں چیئرمین تھے، تو ہم نے ٹرپل کیا بجٹ وہاں پہ، صرف اس لیے کہ ہم نے وہ 16-17% پہ نہیں رکھا. لوگوں کو بلایا، سینما والوں کو بلایا، ہم نے کہا کہ بھئی کتنا پرسنٹ آپ دیں. وہ 9,000 روپے پر شو پہ انہوں نے 3 شوز کے اکٹھے جمع کرا. تو یو ہیو ٹو سٹ. اور ٹریول والوں کو ہم نے بلا کے کہا، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس 2% بچتے ہیں، تو 2% پہ ہم نے لے لیے. وہ 17% اگر ان کو کہتے وہ کوئی بھی نہیں دے رہے تھے. جتنا وہ دے سکتا ہے تو اس کا آپ پنجاب ریونیو جو تھا وہ کتب صاحب کے زمانے 35 تھا، اور جب یہ صدیقی اور ہم لوگ گئے تو 100 پہ پہنچ گیا تھا. تو ول بھی ہے اور اس کے لیے اسٹرگل بھی ہے. اس وقت کرنٹلی ای سی سی ایک کمیٹی ہے جو پاکستان سارا چلائی جا رہی ہے. جی جی، ان میں وہ 6-7-8 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا ڈیسیژن جو ہے وہ پورے پاکستان میں امپلیمنٹ ہوتا ہے. اب اس طرح ان کے نیچے بھی کوئی اور ادارہ ہونا چاہیے جو ان پٹ دے، ان کو ایڈوائز دینے والا ایک ادارہ ہونا چاہیے. موسٹلی ان کو سیکرٹریز، منسٹرز، ان کا بھی ایکسپوجر نہیں ہوتا اس لیول کا. دیکھیں سر، وہ خود مصروف ہیں. ایک چیف سیکرٹری ہے پنجاب کا، اس کو آپ نے ای سی سی کا ممبر بھی بنا دیا ہے. اس کی اپنی ذمہ داریاں اتنی ہیں، وہ ای سی سی کے بارے میں کیا سوچے گا. بیسیکلی وہ تو وہ لوگ ہونے چاہیے جن کا وہ ایک پرٹیکولر سبجیکٹ ہو اور وہ وہاں بیٹھ کے یہ کام کر رہے ہوں. مطلب جب میں پہلی دفعہ مجھے کوئی ایف پی آر میں اسائنمنٹ ملی بجٹ وغیرہ کی، ایک دور میں ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب نے ساتھ لیا، مجھے تب پتہ چلا پاکستان میں تو وہ کچھ ہوتا ہے جو ای سی سی کرتا ہے. جو ای سی سی کہہ دے گا وہ پاکستان میں امپلیمنٹ ہو جائے گا. پرائم منسٹر کی مدد نہیں کر سکتا، ای سی سی کر سکتا ہے. تو ای سی سی کیا ہے؟ اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی جو ہے، اس کو جو بھی ہے اس کو کم از کم اتنا بڑا ہونا چاہیے اور اس کی اتنی کمیٹیز ہونی چاہیے جو پاکستان کے بارے میں سوچنے کا ٹائم ہو. آپ کہتے ہیں چاروں چیف سیکرٹری اس کے ممبر ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ 2 منسٹر ڈال دیتے ہیں. ایک تو میں دیکھتا آ رہا ہوں، شوکت ترین صاحب جون سی مرضی گورنمنٹ ہو وہ ای سی سی کے ممبر ہوتے ہیں. جون سی مرضی گورنمنٹ ہو، آج بھی ای سی سی کے ممبر ہیں. وہ مشرف دور میں بھی تھے، وہ پھر اس میں بھی تھے، زرداری دور میں بھی تھے، پھر نواز دور میں بھی تھے.
مسئلہ یہ ہے ہم نہیں کہتے کہ انہیں ہٹائیں, ان کی ہم کہتے competency ہیں بھی کوئی وہ نہیں ہے, لیکن ان کے پیچھے ہم جو کہتے ہیں system ہے. ان کے ساتھ پیرلل ایک نئی پود بھی تیار کریں. میں ایک آڈٹ فرم چلا رہا ہوں نا, میں کیسے کرتا ہوں, مطلب 3 سینئر ہے نا, ان کے ساتھ 3 سبارڈینیٹ تیار ہو رہے ہوتے ہیں کہ 3 سال بعد جب ان لوگوں نے جانا ہے, ان کو کس نے ریپلیس کرنا ہے. یہ باقاعدہ ایک سکسیشن پلاننگ کی جاتی ہے. ایک آڈٹ فرم, چھوٹی سی آڈٹ فرم ہے جس میں یہ پوری پلاننگ چل رہی ہے. تو ہم ملک چلانے کے لیے سوچتے ہی نہیں کہ ہم نے اس کی کیسے پلاننگ کرنی ہے. فار ایگزامپل یہ لوگ جائیں گے تو ان کو کون ریپلیس کرے گا, کون لوگ تیار ہوں گے جو ان کے ساتھ بندے لگیں جو ان سے سمجھیں, مطلب ان کا ایک برین ہے اس کو. بڑی مہربانی خواجہ صاحب, ٹائم کی قلت ہے تو یہاں ہم آخر میں جاتے ہوئے اوپینین لیں گے کہ آخر میں کنکلوڈ کرتے ہوئے کہ ایزی وے جو آپ سمجھتے ہو کہ مختصر کہ کیا فوری طور پہ گورنمنٹ کر کے, جیسے ہمارے جو مسائل ہیں ان کے لیے, جیسے ہم نے یہ کیا کہ تھنک ٹینک ہو رہا ہے, اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اکاؤنٹیبلٹی بہت ضروری ہے, کیونکہ ہر بندہ اپنے ہر طور بندہ اکاؤنٹیبل جو ہو, اکاؤنٹیبل ہو. اور مثلاً جو کسی پوسٹ پہ یا جو بھی بندہ ہو جو گورنمنٹ میں ہو, سروس میں, جس طرح یہ احتساب سے اب لوگوں کو کر رہے ہیں, اسی طرح افسروں کی بھی اکاؤنٹیبلٹی کریں. ہر بندہ جہاں بھی بیٹھا جی وہ, اور کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. اکاؤنٹیبلٹی از این موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر. جی خواجہ سر, اکاؤنٹیبلٹی اینڈ کنسسٹنسی. جیسے ابھی ہم نے 2 ڈیمز کا حشر دیکھ لیا کہ جب ثاقب نثار صاحب موجود تھے ہم کہہ رہے تھے یہ ڈیم بنیں گے بنیں گے بنیں گے بنیں گے. اب جب وہ نہیں ہے تو اب اس کے بعد کیا حالات ہیں, وہ ڈیم فنڈ کے پیسے کہاں گئے, کون سی مادمی حکومت نے یوٹیلائز کر لیے. افتتاح تو کر دیا. سر دیکھیں نا, انشاءاللہ بہتری سر کنسسٹنسی ہمیں, کنسسٹنسی بہت ضروری ہے. پھر دیکھیں ہمارے پاس پلاننگ کوئی نہیں, ہمیں روڈیں بنانے کے لیے تو پیسہ مل جاتا ہے, قرضہ مل جاتا ہے, ہمیں ڈیم بنانے کے لیے دنیا میں کوئی قرضہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں. یعنی جہاں پہ ہماری گروتھ ہے اس کے لیے ہم IMF کے پاس کبھی نہیں جائیں گے, اور جو ہماری نئی ضرورت یہ فورن ٹرین ہوگی ہے اس کے لیے IMF کے پاس. تھینک یو ویری مچ جی, آپ کے ساتھ آئے. جی ناظرین, بہت شکریہ آپ کا. ہم کوشش کرتے ہیں کہ مختلف آراء لے کر اور ملک کی بہتری کے لیے پہنچائی جائیں آپ تک اور دوسرے, تاکہ ملک میں ہمارے سسٹم کو, معاشی سسٹم کو, پولیٹیکل سسٹم کو بہتر کیا جا سکے. آئندہ کسی پروگرام تک اجازت چاہتے ہیں, انشاءاللہ حاضر ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.